بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کولڈ وار ختم ہوئی اور آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ایک عجیب سی دنیا بنتی جا رہی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سچی بات ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کم از کم میں نے ذاتی طور پہ تو بہت کچھ سمجھنے کی یا سوچنے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آج میں کوشش یہی ہے کہ جو میرے دو بڑے معتبر مہمانان ہیں ان سے ذرا بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن تھوڑی سی کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں امبیسڈر نائلہ چوہان. تھینک یو ویری مچ. یہ میرے ساتھ میری کلاس فیلو بھی رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے فورن سروس بھی ایک ساتھ جوائن کی اور ایک لمبا ہمارا ایک لحاظ سے دوستی کا رشتہ ہے. اور یہ ارجنٹائن میں اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا میں پاکستان کی ہائی کمشنر بھی رہیں. تو ایشیا پیسیفک میں یا انڈو پیسیفک آپ کہہ لیں بڑا تجربہ نظر رکھتی ہیں. تو آج ان سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی, ہمارے بڑے اچھے دوست. ان کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ اور ماشاءاللہ ابھی پی ایچ ڈی بھی انہوں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے. تو ہوپ فلی 1-2 ماہ کے بعد پھر ہم ان کو ڈاکٹر سید محمد علی کہا کریں گے. اور ماہر بین الاقوامی تعلقات. تو آج ان سے بھی ان کا پرسپیکٹو بھی لینے کی کوشش کریں. ایک طرف ہمارے پاس پریکٹیشنر موجود ہیں اور دوسری طرف اکیڈیمک ایکمیڈیشن. تو ایک لحاظ سے ذرا مزہ آئے گا آج بات کرنے کا. کیوں یہ اچھا نائلہ پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ذرا بتائیے نا, آپ آسٹریلیا میں رہیں. آسٹریلیا کوارڈیلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ جو ہے اس کا ممبر بھی ہے. جاپان, انڈیا, یو ایس, اس کے بعد آکس, آسٹریلیا, یو کے, یو ایس. اور ہمیں کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی آسٹریلیا کی کہ وہ چین کے خلاف کیوں ایک لحاظ سے اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ, حالانکہ ٹریڈ ہی بڑا زبردست ہے دونوں کے درمیان. ابھی یہ کل گزشتہ روز 18 اگست کو ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوئی یو ایس, ساؤتھ کوریا اینڈ جاپان کی کیمپ ڈیوڈ میں. اس کے علاوہ ہم اپنے اگر دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. ابھی برکس کی سمٹ ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں اگلے ہفتے. تو ایک عجیب سا تماشا سا ہے. کولڈ وار کی جو ایک ویل ڈیفائنڈ لائنز تھیں, پتہ تھا کہ بھئی یہاں پہ یہ کھڑے ہیں, یہاں پہ وہاں, یہاں اس طرف ہم کھڑے ہیں. ایک آئرن کرٹن کا تھا, چیزیں ویل ڈیفائنڈ تھیں. اب تو اتنی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں پہلے ایک یہ بتائیے, ایک تھوڑا سا ڈیبیٹ کو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ آیا واقعی ہم ایک بائی پولر کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, ایک نئی کولڈ وار کی جانب جا رہے ہیں, یا شاید یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے گا, اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا, یہ ایوالو ہوتا ہی رہے گا, ایوولوشن کے فیز سے ہی گزرتا رہے گا. آپ دنیا کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے بتائیے ہمیں. یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے باسط صاحب. ہاں, اور آپ کا ماشاءاللہ جتنا تجربہ ہے اور جتنی گہری نظر ہے آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو ایوولوشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم کی یا انٹرنیشنل آرڈر کی, وہ کچھ نئے ڈھنگ سے ہے. ہم جب کولڈ وار کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ تھے. لیکن جس طرح آپ نے سٹارٹ کی بات کی, آپ نے جو ہے این پی ٹی کی بات کی, آپ نے او پی سی ڈبلیو کیمیکل ویپنز کی بات کی, بایولوجیکل ویپنز کنونشن, ایگزیکٹلی. دونوں پارٹیز کو پتہ تھا کہ کتنے اسٹاک پائلز ہیں, کیا تھریش ہولڈز ہیں, کس طرح سے اس کی جو ہے انہوں نے کرٹیل کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. تو اس میں جو ہے although you had Cuban Missile Crisis also, you had Korean issue also, you had Vietnam problem also, which gave a shape to the Cold War. ہماری ابتدا ہی, اب ہم نے 14 اگست منائی ہے, ہماری ابتدا جو ہمارا پنگھوڑا تھا وہ کولڈ وار تھا. اس لیے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی
وہ کولڈ وار کے ہی مائنڈ سیٹ میں تھی. اور ابھی بھی ہمیں سنائی دیتا ہے اپنے لیڈرز میں کہ جی یہ کولڈ وار. بٹ اگر میری ناقص رائے لی جائے تو میں یہی عرض کروں گی کہ یہ کولڈ وار نہیں ہے. اس میں دیکھیے آپ تو اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز بھی رہے ہیں. پہلے ہم اینشنٹ ٹائم میں جب امپائرز تھیں تو وارز ہوتی تھیں. جب ورلڈ وار 1 اور 2 ہوئیں تو جو ان کو کیجولٹیز ہوئیں اس سے دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لمیٹڈ وار میں جائیں گے. کولڈ وار کا ایک یہ بھی تھا جس میں کولیٹرل ڈیمیج کی بھی بات ہوئی, لمیٹڈ وار کی بات ہوئی, جس کو مزید یوز کیا گیا. وہ ایک میڈ کا بھی کانسیپٹ ہے. ایگزیکٹلی, میوچوئل ایشورڈ ڈسٹرکشن. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر آپ نے جو چھوٹے ممالک تھے یا ڈیولپنگ کنٹریز کے ممالک تھے ان پہ جس طرح وہ ایلیفنٹس ڈانس اینٹس گیٹ ٹرامپلڈ, تو اس میں افغانستان بھی ہوا تباہ, سیریا بھی ہوا, عراق بھی ہوا, کتنے سارے لیبیا ہوا. تو اس میں لیکن پیرامیٹرز پھر بھی ڈیفائنڈ تھے. اس کے بعد اب جو نئی کیونکہ موومنٹ شروع ہوئی نیم کی, نان الائن موومنٹ کی, چائنا جو ہمارا اتنا بڑا ایک طرف ہے ہمارا پڑوسی, اس کے ساتھ آپ نے پھر نیم +1 کر لیا. چائنا جو تھا وہ نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ میں ساؤتھ کی ساتھ کھڑا تھا. حالانکہ اس وقت بھی اس کے پوٹینشیل بہت تھی, ایوری بڈی نیو دیٹ, بٹ چائنا نے بڑی کیئرفلی اس کو پلے کیا. اگر آپ اس سائڈ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کنفرنٹیشن میں نہیں ہیں. چائنا وہ ان کی مجھے سوال کا جواب دیے. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ایوولوشن ہو رہی ہے کہ وہ جو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کا تھا وہ دے ور ان کنفرنٹیشن بالکل آئیڈیالوجیکلی اینڈ اٹ واز ڈیفائنڈ آئیڈیالوجیکلی. اور ان کے اسکالرز نے بھی ڈھیروں کتابیں جو ہم نے پڑھی امتحانوں کے لیے وہ تھی. لیکن اب جو ہے چائنا سے کہ وہ کنفرنٹیشن میں نہیں ہے, لیکن اگر اس کو چھیڑا گیا تو وہ جواب دے سکتا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا چائنا جو پوسٹ ورلڈ وار 2 کا ایک انٹرنیشنل آرڈر بنا, سسٹم بنا, کیا وہ اس کو تہوبالا کرنا چاہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ڈائلیوشن ہوئی سوویت یونین کے فال کی, آپ کا آئرن کرٹن برلن وار گرنے سے ختم ہو گیا. اس میں بھی جو نیا ہوا چائنا کا فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ تھا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی آواز تھی کہ ایک جو ہے نا جس آپ کلائمیٹ چینج میں بھی بات کریں, آپ کلائمیٹ جسٹس کی بات کریں کہ جسٹس کی بات ہو. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ EU ایک طرف ہو گیا, اس میں UK الگ ہو گیا بریکسٹ کے ساتھ. USA جو ہے جو پہلے دور سے تماشائی ہوتا تھا اب وہ مین پلیئر بن گیا. ٹرمپ کی جب پاور آئی انہوں نے وہ میک امریکہ گریٹ اگین, وہ نیشنلسٹک جو ایک پاپولسٹ ہے وہ اس نے سٹارٹ کی. تو اس میں پھر چھوٹے گروپنگز بن گئیں. اب ان گروپنگز کو کیا آپ پولز کہیں گے کہ آپ اسے کہیں کہ جی یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے یا بائی پولر ورلڈ ہے, یا آدیز جسٹ آپ کے خیال میں کیا ورڈ, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دا پریزنٹ ڈے ورلڈ؟ I think the present day world is very fluid. You cannot put it in any fixed parameter or a frame and say this is what it is. But this I can say, this is not Cold War. Why it is not Cold War? Because it is not defined. Cold War was very well defined. There were two poles. It was a bipolar world. So both the poles were well defined. Now there are many poles. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کولڈ وار جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ میں نہیں ہو سکتی؟ وہ جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے اس میں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں محمد علی کولڈ وار ملٹی پولر ورلڈ میں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ بائی پولر نہیں ہوگا, ملٹی پولر ہوگا. اگر میں ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دی کولڈ وار؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایکچولی اف یو الاؤ می جسٹ 2 منٹس. دیکھیں جو رائز 3 منٹس سر, ڈونٹ وری. رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز جو ہے وہ تو 5000 سال کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں آپ کو ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب جس طرح سوسیڈائڈ اسٹریپ آپ نے پڑھی ہوگی گراہم ایلیسن کی کتاب, اس میں 20-25 گریٹ پاور کمپٹیشنز کو اس نے کمپیئر کیا ہے. اٹس اے فیسینیٹنگ اسٹڈی. میرے پی جی کا تھیسس گریٹ پاور کمپٹیشن پہ ہے.
تو تیسری بات جو ہے، جو گریٹ پاور کمپٹیشن ہے، بنیادی جو ازمپشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جو ریئلسٹ پیراڈائم ہے اسٹرکچرل ریئلزم کی، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم گریٹ پاورز شیپ کرتی ہیں. تو گریٹ پاور کون ہوتی ہے؟ گریٹ پاور وہ ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل سسٹم شیپ کرنے کی صلاحیت، اہلیت اور خواہش رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ریاستیں اگر چائنا اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو امپیریکل اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ کیا وہ اس کی خواہش، اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ امریکہ کا پوسٹ کولڈ وار ورلڈ آرڈر کو ڈسرپٹ کر دے؟ شاید ابھی نہیں، مے بی فیوچر میں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، جو نیچر آف پاور کا کمپٹیشن ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، جو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. کنٹیسٹ تو جس طرح آپ نے کہا مطلب انداز حرب سے ہوتا تھا، پھر اور چیزیں آئیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو نیچر آف پاور کمپٹیشن ہے وہ بنیادی طور پہ فرق ہے. اس کے مقاصد وہی ہیں. نہیں، ابھی کیا نیچر ہے ابھی؟ ہاں بالکل، یہ جو بنیادی سوال ہے، جو نیچر میں فرق کیا ہے، جس کو کولڈ وار سے سمجھنا ضروری ہے. 3 فرق میں کوئکلی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات آئیڈیولوجیکل ہے. جو کولڈ وار تھی وہ آئیڈیولوجیکل سٹرگل تھی جو پلے آؤٹ ہو رہی تھی پولیٹیکل، اکنامک اور اسٹریٹجک ریلمز اور ڈومینز میں. اس وقت نیچر آف کمپٹیشن آئیڈیولوجیکل آپ کو نظر نہیں آتا ہے. چائنا کہیں بھی دنیا میں امریکہ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو چیلنج کرتا ہوا انٹلیکچولی یو این میں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، سمٹ آف ڈیموکریسی، اس قسم کی چیزیں تو چل رہی ہیں، اتھارٹیرین ورسز ڈیموکریٹک. امریکہ کی سائڈ سے تو نظر آئے گا کیونکہ وہ اسٹیٹس کو پاور ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ سسٹم اس وقت چینج ہوگا جب اینٹی اسٹیٹس کو پاور اسٹیٹس کو چیلنج کرے گی. اور نیچر آف چیلنج صرف اسٹاک پائل، ڈیفنس اسپینڈنگ، آرم فورسز اور پوسچر اور اکانومی میں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چائنا نے بھی چیلنج نہیں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیلنج ایمرج کر رہا ہے، لیکن میں چیلنج کی نیچر کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی 4 ڈومینشنز آسان الفاظ میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. ایک آئیڈیولوجیکل ڈائمنشن ہوتی ہے جو کہ ایبسنٹ ہے اس وقت. آپ کو چائنا کی طرف سے جو چیلنج ہے، جن لوگوں کی خواہش یا امید بھی ہے کہ چائنا چیلنج کرے گا، وہ یہ نوٹس نہیں کر رہے کہ چائنا کی طرف سے انٹلیکچولی اور پولیٹیکل سسٹم آف دا ویسٹ کو کوئی چیلنج نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اکنامک ڈسپیرٹی کم ہو گئی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، ملٹری بجٹ میں بھی ابھی بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہے. اچھا، کوانٹٹی پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. کہاں امریکہ کا $700 بلین سے زیادہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر اور باقی دنیا کا ملا کے. اور کوالٹی میں بھی دیکھیں، اگر نیوکلیئر آرسنل کی بات کرنے جو اوپن سورس میں انفارمیشن موجود ہے، ابھی بھی دنیا کے 90% سے زیادہ جو نیوکلیئر آرمز ہیں وہ انہی 2 ریاستوں کے پاس ہیں جنہوں نے کولڈ وار لڑی، روس اور امریکہ. اور آخری بات یہ ہے کہ اب جو نیچر آف کانٹیسٹ ہے وہ چائنا کا ان کے اسٹریٹجک کلچر اور سویلائزیشنل کانشیسنس ڈیفائن کرتی ہے. وہ اپنی پاور کو ویلتھ کے ذریعے سے، سافٹ پاور کے ذریعے سے، ایکسیپٹیبل اور انفلوئنس کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں. اس کا اسٹریٹجک کلچر رشیا سے ڈیفرنٹ ہے، وہ کنفرنٹیشنسٹ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ رائز کر جائیں گے تو دوسری پاورز خود ہی ہمارا ادب شروع کر دیں گے. لیکن اس میں ایک سوال نائلہ یہ پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح ٹھیک ہے محمد علی نے بات ٹھیک کی ہے، وہ نظریاتی جنگ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک انڈر کرنٹس تو یہ ہیں کہ ایک طرف اتھارٹیرین ماڈل ہے آپ کے پاس، دوسری طرف ڈیموکریٹک ماڈل ہے، اور چائنا اس کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے چیلنج کرے گا. اور رشیا کا جو آپ اس کو اسپیشل ملٹری آپریشن کہہ دیں یا ایگریشن کہہ دیں، وہ الگ بحث ہے. یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس نے اس چیز کو شاید ری انفورس کیا ہے، کیونکہ چائنا نے اوپنلی سپورٹ نہیں کیا رشیا کو، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ مخالفت بھی نہیں کی، لیکن روس کے ساتھ بائی اینڈ لارج وہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آہستہ آہستہ الائنمنٹ ہو رہی ہے، کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے چیزوں میں. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یوکرین کی جو وار ہے اس نے کس حد تک چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، پر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ نے کہا کولڈ وار کیا ملٹی پولر ورلڈ میں ہو سکتی ہے. I was talking about Cold War as it evolved after World War II جو کہ آئیڈیولوجیکل تھی. اور جیسے محمد علی نے کہا کہ اب آئیڈیولوجیکل وارفیئر نہیں ہے. چائنا جو ہے دے مائٹ بی کمیونسٹ بٹ دیئر اکانومی وہ کیپٹلزم کے کاؤنٹر نہیں کر رہے بلکہ اسی کو انہینس کر رہے ہیں. سو اس طرح سے جو یو ایس اے کا کاؤنٹر تھا یو ایس ایس آر
کیونکہ وہ مارکسزم لیننزم کی اکانومی پہ تھے. چائنا کا اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم دو ہمارے پاس دو پولیٹیکل سسٹمز تو ہیں نا الگ الگ. Authoritarian versus democratic. Yeah, authoritarian is a very US, حالانکہ چائنیز بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں. بالکل ان کے حساب سے بھی ڈیموکریٹک ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو authoritarian کا لفظ ہے نا وہ آپ کا ویسٹ یوز کرتا ہے for countries جن کو وہ بلیمش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. But is it really applicable? We have to look at it in a more deeper way. So I'm coming back to my point کہ اٹ از اسٹل ویری فلوئڈ. چائنا کو آپ ون پارٹی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں پر اس میں الیکشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور ان کی جو اکانومی ہے وہ سوشلسٹ نہیں ہے, وہ مارکسزم لیننزم پہ نہیں ہے. ان کا ماڈل اب نیا ایوالو ہو چکا ہوا ہے. اینڈ کمنگ بیک ایون ٹو USSR which is now Russia, رشیا کی اکانومی بھی بہت چینج آ گیا ہوا ہے. سو اب اگر آپ ماسکو جائیں, آپ تو ماسکو رہے ہوئے ہیں, ماسکو میں اب لیٹسٹ برانڈز آپ کو مل رہے ہیں. میں تو پریشان ہو گیا تھا ریسنٹلی جا کے کہ کیا کیا وہاں لیمبورگینیز اور کیا کیا فراریز وہاں چل رہے ہیں, سارے آپ کو مل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ جو سوویت یونین ہم بچپن میں پڑھتے آئے وہ رشیا نہیں ہے. سو بیسکلی امیریکا از اسٹک ان اولڈ مائنڈ سیٹ. The problem is with USA, how it defines the world from US perspective. So therefore they're still using the Cold War jargon, but the world itself has changed. Neither USSR is USSR, it's Russia, nor China is the old China that you used to speak of. اچھا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کر میں اپنے مہمانوں سے یہ پوچھوں گا کہ ایک طرف امریکہ ہمیں کہتا ہے رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر, اور دوسری طرف جو اس وقت کام ہو رہے ہیں خاص طور پہ آکس میں, اور جو آسٹریلیا کو سب مرینز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو NPT کی خلاف ورزی بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا محمد علی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کولڈ وار اور جس دنیا ایوالو ہو رہی ہے, آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر دیجیے. جی بالکل, میں بس مختصراً یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور جو بنیادی فرق ہے کولڈ وار اور موجودہ عالمی نظام میں, وہ یہ ہے کہ جو دنیا کا انٹرنیشنل سسٹم ہے, اگر اس کے آپ 5 پلرز آئیڈینٹیفائی کر لیں کنسپچولی, UN سسٹم ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کا, اکنامک سسٹم IFCs انٹرنیشنل IMF ورلڈ بینک کا, بریٹن ووڈز سسٹم. جی بالکل. اچھا, اسی طرح پھر آپ کا الائنس سسٹم, چاہے وہ نیٹو ہو, چاہے اب یہ ایمرج کر رہے ہیں جو ایشیا پیسیفک میں. اچھا, اسی طرح سو ہیپی آپ نے ایشیا پیسیفک کا انڈو پیسیفک نہیں کہا. نہیں بالکل. اچھا, اور اسی طرح ان کا ایک کلچرل اسپیکٹ بھی ہے جو کہ ہالی ووڈ اور ان کا ایک پرسپیکٹو ہے جو سافٹ پاور ہے, جس کو آپ ایجوکیشن اور اکیڈیمیا کے اندر بھی آتا ہے کہ دنیا کی سفارتی زبان اور دنیا کی جو ساری انٹرنیشنل ریلیشن سوشل سائنس کی اسٹڈی تو انگلش لینگویج میں کی جاتی ہے. وہ تھیوریز اور پیراڈائمز بھی US ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک انٹلیکچوئل پرسپیکٹو ہے. کوئکلی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مجموعی دنیا کا نظام پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے سامنے آیا ہے, اس کو چائنا ان 5 ڈومینز میں میری ناقص رائے میں ابھی تک چیلنج کرنے کی خواہش اور اہلیت اس نے ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں رکھی ہے. اور آخری بات, پولیٹیکل سسٹم پہ ایمفسائز کرتے ہوئے, چائنا کو کہیں آپ نظر آتا ہے کہ وہ کسی دنیا میں اپنے الائی جس کو جہاں وہ BRI بنا رہا ہو, ساتھ میں وہ کہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ کنٹینجنٹ کروں گا کہ آپ کمیونسٹ پارٹی کو بھی رائٹس دیں اور کمیونزم کو بھی پروموٹ کریں, جس طرح کہ ویسٹ اپنے پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی انٹرپریٹیشن کو کنٹینجنٹ کرتا ہے ایڈ کے ساتھ. آپ کو چائنا میں یہ اپروچ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ ایون ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی جو امریکن پولیٹیکل اور کلچرل انفلوئنس ہے اس کو چائنا ابھی چیلنج کرنا شاید چاہتا نہیں ہے, یا اس کی ابھی صلاحیت اس نے حاصل نہیں. نائلہ, آپ چونکہ آسٹریلیا میں پاکستان کی ہائی کمیشن بھی رہی ہیں ماشاءاللہ, آسٹریلیا کا ہم ایک تاریخی کردار بھی دیکھتے رہے ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے کانٹیکس میں. آرٹیکل 6 کا جو میں نے پہلے ذکر کیا, جو کہ آرمز کنٹرول ڈس آرمامنٹ کی بات کرتا ہے
کہ جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس بھی ہیں وہ بھی ایک وقت آئے گا اپنے آپ کو ڈس آرم کریں گی. اینڈ آسٹریلیا یوز ٹو بی اے چیمپئن, ون آف دا چیمپئنس. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آکس جو ہے اس کا میرے خیال میں اس سال مارچ میں شاید سمٹ ہوئی ہے, امریکہ نے ہوسٹ کی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیئر پاور سب مرینز بھی اب آسٹریلیا لے گا 2032 تک, شاید 5 نیوکلیئر پاور سب مرین. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک طرف ہمیں امریکہ یہ سمن دیتا ہے کہ جی ہمیں رولز بیس سسٹم چاہیے, اور جو رولز خود ہی بنائے کولڈ وار کے زمانے میں سے ہی, این پی ٹی چونکہ 1970 میں آئی انٹو ایفیکٹ, تو یہ اس زمانے کی ٹریٹیز ہیں. تو یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہیں امریکہ کی اپنی پالیسیز میں اور آسٹریلیا کی پالیسیز فار دیٹ میٹر. ایگزیکٹلی. دیکھیے امریکن جو پالیسیز ہیں وہ تو میرا خیال ہے امریکہ اب جو ہے نا کافی انٹرنل چیلنجز کو بھی اس میں اس کی دلدل میں پھنس رہا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ان کی ابھی الیکشنز آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو نیشنلسٹک فورسز ہیں یا جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا جو سینٹر رائٹ ہیں یا سینٹر لیفٹ ہیں اور جو بیچ میں لابیز ہیں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرتی ہیں. سو امریکہ کی جو ابھی ہے نا میری نظر میں ناقص رائے ہے. آپ لوگ ناقص کیوں کہتے ہیں اپنی رائے کو؟ اس لیے آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے محترمہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن ون کین ناٹ کلیم ٹو بی این ایکسپرٹ, سو ون ریسپیکٹس اف دیر از اے ڈفرنٹ اوپینین ٹو اٹ. But USA is now confronted with very difficult challenges within, which are manifesting without. You see, جو ان کو اندر مسئلے ہو رہے اس کی ریفلیکشن باہر آ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ نینسی پیلوسی تائیوان چلی گئی اور پھر انہوں نے کہا نہیں یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں ہے, اس کو پلے ڈاؤن, لیکن گئی ضرور. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے تائیوان کو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن ہم ون چائنا پالیسی میں بلیو کرتے ہیں. تو پیراڈاکس تو خود ہی آ جاتا ہے. جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے, آسٹریلیا بیسکلی آئلینڈ کنٹری ہے. دے آر irrelevant to everyone. So to make themselves relevant, they are trying to... They resort to such things. They resort to such things which are so... I hope the Australian High Commissioner is not watching our program. I would like him to see it. I would like him to see it. You should speak in Urdu then. No, I would want them to see it. Why not? کہ ان کی پیراڈاکسز بہت زیادہ ہیں, اور جو انہوں نے سب مرین کی ڈیل کی اس کے آسٹریلیا کے اندر بھی بہت احتجاج ہوا کہ ان کے جو ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف تھا. جس طرح آپ نے فرمایا اتنا انہوں نے نان پرولیفریشن پہ کام کیا. ہمارے ساتھ ان کی ڈیفنس کوآپریشن بہت اچھی ہے, اور ہمارے ساتھ دے ور ہیلپنگ اس کہ ہماری جو ہیں وہ نیوکلیئر ایسٹس کو کس طرح سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ وہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ لاٹ آف تھنگس. تو آپ دیکھیے کہ دوسری طرف آپ کوڈ بنا دیتے ہیں جس میں آپ انڈیا کو لے آتے ہیں, اور جب وہاں پہ انڈیا کی آسٹریلیا سے ڈیل ہوئی فار انہوں نے ان سے جو ہے وہ یورینیم لینے کا, تو میں نے وہاں پہ ان کی حکومت سے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے تو خود خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ پیسفل پرپسز کے لیے. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, پیسفل پرپسز کے لیے آپ نے تو دے دیا, لیکن جو ان کا اپنا یورینیم ہے پھر وہ وار پرپسز کے لیے یوز ہوگا. 74 کا نیوکلیئر بلاسٹ بھی جو تھا وہ بھی اسماعیلی بدھا کو بھی شرم آ گئی ہوگی کہ مجھے بدنام کرتے ہو, مجھے کہاں پھنسا دیا. دیکھو نا, ہندو نے تو بدھسٹ کو مٹا دیا انڈیا سے, اب کہہ رہے اسمائلنگ بدھا. بدھا تو بیچارہ رو رہا ہوگا. لیکن جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے, ان کے پھر پیراڈاکسز آ گئے, اور یہ جتنے بھی پیراڈاکسز ہیں جس طرح محمد علی نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو نیا آرڈر سا بن رہا ہے یہ بہت فلوئڈ ہے. اس میں ابھی آپ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ ہو رہی ہے جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں ابھی اس طریقے سے تبدیلی. اچھا محمد علی, چونکہ ہم اس وقت ایشیا پیسیفک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوڈ ہے, آکس ہے, اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی,
یہ مجھے بتائیے کہ آپ بحیثیت چونکہ سیکیورٹی معاملات کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کسی اسٹیج پہ، کیونکہ کچھ ویسٹرن اسکالرس کو میں پڑھتا ہوں یا فارمر ڈپلومیٹس کو بھی، ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2027 تک چائنا نے اگر بہت تنگ ہوا تو وہ تائیوان کو بائی فورس لے لے گا. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے اس وقت ایک اور کانفلکٹ کو اپنے اس ایریے میں، تائیوان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پرووک تو کر رہا ہے امریکہ بہت. جی اس تاثر کو نا 3 کانٹیکس میں کانٹیکسچلائز کروں گا. پہلے تو یہ کہ ان امریکی جو اسٹریٹجک تھنکرز اور رائٹرز ہیں ان کی خواہش تو ضرور ہے کہ چائنا کو اسی طرح پرووک کر کے کہیں ٹریپ کیا جائے جس طرح شاید یوکرین میں رشیا کو کیا گیا ہے، کیونکہ رشیا کو یوکرین میں بڑا زبردست طریقے سے آپ نے ٹریپ کیا ہے کہ پولیٹیکلی بھی وہ امبیرسنگ ہے، ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں بیچارے یوکرین کو بھی ٹریپ کیا ہے سارے. ایگزیکٹلی ٹریپ انہوں نے یوکرین کو، وہ تو مطلب ویسٹرن فری رول بیسڈ آرڈر کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. اچھا، کمنگ ٹو دا ایشیا پیسفک، دیکھیں ایک جو ریسنٹ تصنیف آئی ہے لاسٹ ایئر امریکہ کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی، وہ بڑی مارکت الآراء تحریر اس وجہ سے ہے کہ کوڈ اور اوکس کا جو اگلے 10 سال کا ایک ٹرینڈ امریکہ کی جو سوچ ہے اس کی وہ ترجمانی بہت اچھی طرح کرتی ہے. اس میں جو 2 باتیں میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ ہے، تقریباً 42 پیج کی وہ دستاویز ہے، وہ کنسپچولی ڈیفائن کرتی ہے ڈفرینس بٹوین ایلائی اینڈ پارٹنر. اور ایلائی وہ کہتے ہیں امریکن جو ڈاکومنٹ ہے جو کہ امریکن ویلیوز، پولیٹیکل سسٹم اور انٹرسٹ کو شیئر کرتا ہے. جو ریاست صرف نیشنل انٹرسٹ کو شیئر کرتی ہے وہ پارٹنر ہے، انڈیا پارٹنر ہے. ایگزیکٹلی، اینڈ دیٹ از دا اسپیس ان وچ آور ڈپلومیسی شوڈ پلے آؤٹ. وہ اس میں آخری سیگمنٹ میں بات جی بالکل، کیونکہ دیٹس وائی انڈیا از اے پارٹنر، اٹس ناٹ این ایلائی، بیکاز دے ڈو ناٹ، امریکہ ہیز بگن ٹو ریکوگنائز the limit of Indian security commitment and also the lack of reciprocity in terms of common values. سوال محمد علی رہتا ہے تائیوان کے بارے میں. جی تائیوان کی طرف آتے ہوئے دیکھیں اس میں جو میں نے کہا 3 پہلو ہیں. ایک تو امریکہ چاہتا ہے پرووک کرنا، لیکن چائنا کا جو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اسٹریٹجک کلچر جو ہے اور اس کی جو سویلائزیشنل کانشیسنیس ہے، it is very unlikely to be provoked. حالانکہ اس کا بھی جو صبر و تحمل ہے اٹ از ویئرنگ تھن. اور جس طرح میڈم نے بھی حوالہ دیا نینسی پیلوسی کے وزٹ کا، اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا پوسچر چینج ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں تائیوان کے پریزیڈنٹ گئیں، ابھی وائس پریزیڈنٹ امریکہ جا رہے ہیں. اور اس کو وہ چائنا کا پوسچر چینج ہو گیا ہے، لیکن ڈیفنس پوسچر کیسے چینج ہوا ہے ابھی دیکھیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ 40-50 جہاز بھیج دیتے ہیں ان کے ایئر سپیس میں، یا ان کی جو EEZ ہے اس میں نیول ایکسرسائزز شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجکلی پروو کر رہے ہیں کہ یہ ون چائنا پالیسی ہے. تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر ون چائنا ہے تو پھر EEZ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ می ٹو ریسپیکٹ یور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بیکاز اٹ از ون چائنا. اچھا، اب یہاں پہ وہ ریسیپروکیٹ کر رہا ہے. یہ اسٹریٹجک سگنلنگ کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے جس میں وہ امریکہ کو بھی انڈائریکٹلی سگنل کر رہا ہے کہ بھائی میں یہاں ایکسرسائزز کر رہا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ ایک جیو پولیٹیکل سگنل دے رہے ہیں تائیوان کی لیڈرشپ کو بھی کہ US کی سیکیورٹی کمٹمنٹ کو آپ بھی اوور اسٹیمیٹ نہ کریں. لیکن یہ بھی آپ دونوں یاد دلاتا ہوں آپ کو، خیر پتہ ہی ہے اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ اس وقت اس علاقے میں ایشیا پیسفک میں امریکہ کے تقریباً 100 سے زیادہ بیسز ہیں. جی اور تقریباً 80,000 امریکن ٹروپس آر اسٹیشنڈ. جو امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے جس کو وہ انڈو پیسفک کہتے ہیں، وہ چائنا کی نیوی کی پوری نیوی سے وہ صرف ایک فلیٹ اس سے بڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس پوسچر کو بھی دیکھیں، اس کے ایئر کرافٹ، اس کے فائٹرز، اس کے نیوکلیئر پاورڈ سبمرینز، بیلسٹک میزائل نیوکلیئر سبمرینز، ابھی نئے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی وہاں پہ ڈپلوائے ہو رہے ہیں. تو کنونشنل بھی جو بیلنس آف پاور ریجنلی ہے وہ امریکہ نے فیوریبلی کوانٹیٹیولی مینٹین کیا ہے. اگر لیٹ سے کیونکہ دیکھیں نا تائیوان اس وقت جو سیمی کنڈکٹرز ہے، the largest manufacturer and producer and supplier to the world. تقریباً 60-70% جو ہے دنیا کی سیمی کنڈکٹرز وہی پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر ہوگا چائنا کی قبضہ کر ہی ڈالے؟ کیا ریئیکشن ہوگا US کا؟
کیا کر لے گا یو ایس؟ دیکھیے جہاں آپ کس سے پوچھیں محمد علی، آپ بتائیے. دیکھیے جہاں تک یہ سوال ہے نا، میں محمد علی کے ریمارک کو تھوڑا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کہ نا کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا، میرے خیال میں چائنا صلاحیت رکھتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا انداز بیاں اور ہے، وہ اس ریسیپروسٹی میں نہیں جا رہا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جواب نہ دے کے زیادہ بڑا جواب دیتے ہیں صحیح وقت پہ. تو ان کی اس طرح کی ہے. جب نینسی پیلوسی کا وزٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنے فلیٹس وہاں پہ بھیجے اور اس پہ دم نہیں تھا امریکہ میں کہ کچھ کرتے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم وی بلیو ان ون چائنا پالیسی. سو چائنا جو ہے اب انہیں اپنی صلاحیت کا احساس ہے، صرف ان کا انداز بیاں اور ہے. But they would also like to bide some time in order to further strengthen themselves economically and militarily, I would say. I think کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جس طرح میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں چائنا کے اسٹریٹجک کلچر پہ، وہ پرووک اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایونچوئل ایم یہ ہے ٹو بیکم اے گریٹ پاور اینڈ ٹو بیکم دا لارجسٹ اکانومی. Surpass the US. And they realize that in the US attempt to deliberately provoke us and divert our resources, attention, and waste our different elements of national power in that confrontation. It's a game, it's a delicate game of brinkmanship. So isme wo, they are resisting the temptation to be drawn into a escalation dynamic. اور I think they are very wise in this. اور اس کا کوئک ایگزامپل میں دیتا ہوں. ابھی جو ریسنٹلی شنگریلا ڈائلاگ ہوا تھا، اس میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفینس نے پروپوز کیا کہ جی ہماری ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومسی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی نہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملٹری کے لیول پہ آپ سے انگیج نہیں کرنا چاہتے. آپ اگر انگیج کریں گے تو پولیٹیکل لیول پہ کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. پولیٹیکل اینڈ اکنامک. ہاں بالکل. تو یہ والی بات ہے. لیکن آپ نے وہ جو سیمی کنڈکٹر والی بات کی ہے نا، وہ بہت ایک یونیک ایسپیکٹ آف دا گریٹ پاور کمپٹیشن بھی ہے. بالکل کہ انٹر ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے. اچھا ایک اور ایسپیکٹ میں آپ کو چائنا کے علاوہ کوئکلی بتاتا چلوں کہ امریکہ ابھی بھی امپورٹ کرتا ہے نیچرل یورینیم فار رننگ اٹس ریئیکٹرز فرام رشیا. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ سینکشنز بھی اس پہ لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو گلوبل سپلائی چین ہے نا، اس نے لمٹس آف پاور امپوز بھی کر دی ہیں گلوبلائز ورلڈ میں گریٹ پاورس کے اوپر. ٹو یو نو دیر از نو کلیئر alignment as was in Cold War because both alliances were economically independent. And یہاں پہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بنیادی فرق ہے جو کہ ایسکلیشن کو بھی روک رہا ہے اور ڈیسائسو فرسٹریٹنگ بھی ہے گریٹ پاورز. نہیں تو اگر ایک ایسا لیول آتا ہے جب مثال کے طور پر لیٹس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا کوئی بندہ آ جاتا ہے ایک دن دوبارہ الیکٹ ہو کے، اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ امریکن ٹی وی چینلز دیکھیں تو لگتا تو کچھ یہی ہے کہ پاسبلٹی ہے. اگر اس قسم ایک پاپولسٹ لیڈر آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تائیوان جا رہا ہوں، ابھی تو نینسی پیلوسی گئی ہے، چلو کچھ بچت ہو گئی، اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو پھر چائنا کے لیے کیا آپشنز رہے گا؟ آفٹر آل شی جن پنگ جیسے لوگوں کے لیے وہاں بھی تو پبلک اوپینین میٹر کرتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ بالکل ہی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں. تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیوچر میں ایسا ہونا تو ہے. میں سمجھتی ہوں مطلب جو میرا پہلا پیرامیٹر تھا، although Muhammad Ali had a different view in the beginning, but he has justified my statement کہ I would not call it Cold War because it's different. It's different, exactly. It's different. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں I would look at it in a civilizational context. China is a continuous 5000 سال کی تہذیب ہے. انہوں نے اتنا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے کھیلوں میں پڑھنے والے نہیں. انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے، آپ دیکھیے کتنے عرصے سے ہم بھی سروس میں ہیں، جب ہمارے چائنیز کالیگ سے بات ہوتی تھی ان میں بڑا ٹھہراؤ تھا، وہ کبھی ایکسائٹ نہیں ہوتے تھے چیزوں میں. جبکہ سو کالڈ نیو ورلڈ جو ہے وہ ہر چیز پہ ریئیکشنری، ہر چیز پہ جو ہے ان کا ایک وہ ہوتا ہے رسپانس، اور بہت ہارڈ پار پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. بالکل. وہ تو مچھر مارنے کے لیے بھی نیوکلیئر لے آئیں گے بم، ان کی تو وہ والی اپروچ ہے. بٹ چائنا جو ہے، اور آپ دیکھیں جیسے آپ نے خود فرمایا
کہ انٹرڈیپینڈنس ہے. چائنا کی اتنی انویسٹمنٹس ہیں یو ایس اے میں کہ اگر انہوں نے زیادہ چائنا کو ستانے کی کوشش کی تو چائنا ودرا کر سکتا ہے اپنی ساری جو انویسٹمنٹ جو بانڈز انہوں نے کیے ہیں. بڑا مشکل ہوگا چائنا کے لیے ودرا بھلے ہو, لیکن یو ایس اے جو ہے نا بالکل تباہ ہو جائے گا. چلے ابھی تو آگے ایک وقفہ کا کہا جا رہا ہے, سوری ہماری یہ بڑی مجبوری ہوتی ہے وقفہ لینا. تو ناظرین مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کر تھوڑا سا میں پاکستان بھارت کے متعلق کی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ بھارت بھی بہرحال اس وقت کوڈ کا بھی ممبر ہے, G20 کی سمٹ بھی اگلے مہینے بھارت ہی میں ہو رہی ہے, اور I2U2 میں اس کو میرے لیے ٹنگ ٹوسٹر ہے سم ہاؤ. تو یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے امبیسڈر چوہان کے ساتھ اور سید محمد علی کے ساتھ. اچھا, اب تھوڑا سا پاکستان بھارت, کیونکہ امریکہ کے تو زبردست ایگریمنٹس ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور جس طرح محمد علی نے بتایا ہمیں کہ وہ الائی نہیں ہے بٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پارٹنر کے معنی کچھ اور ہیں الائی, لیکن بہرحال بڑی اسٹرانگ ہے. یہ جو بھارت ایک لحاظ سے ایس سی او کا ممبر بھی ہے, ہم صرف بیچارے ایس سی او میں رہ گئے اور تو ہماری کہیں پریزنس ہے نہیں پاکستان کی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ دونوں, آپ سے شروع کر لیتے ہیں نائلہ, کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے وین وی لک ایٹ یو ایس انڈیا پارٹنرشپ یا کوڈ کی جو ممبرشپ بھی ہے اس کی, تو کہاں پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا, ہمارے لیے کیا آپشنس ہیں اس ساری فلوئڈ سچویشن میں جو آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو معذرت کے ساتھ میں اس کو زیادہ ڈسمل سچویشن نہیں سمجھتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کہیں نہیں رہا, سوائے ایس سی او کے. آپ ای سی او کے بھی ممبر ہیں, آپ اور بہت ساری ڈورمنٹ ہے, کام نہیں, ہم اپنے خوش کرتے ہیں دلوں کو, لیکن کیا کریں. آپ دیکھیے, میں تو بڑے ریئلسٹکلی بات کر رہا ہوں. میں بھی ریئلسٹکلی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان, آپ دیکھیے آپ کی ڈپلومیسی ہیز بین ویری سکسیسفل. آپ نے دنیا, یس ویری مچ سو, آئی بلیو ہی از ناٹ ایگرینگ ود یو بائی دی وے. بے شک ہی ہیز ہز رائٹ, آئی ریسپیکٹ ہز اوپینینس, بٹ آئی ہیو مائن ٹو. سو آپ دیکھیے کہ آپ نے ہمیشہ یو ہیو پنچ ابو یور سائز. So that is a big thing. If you start punching above your weight, so how would you conduct your diplomacy realistically? That's how we have done it, and we have established ourselves as a, matlab duniya mein Pakistan ka naam. But not for all the wrong reasons. نہیں, وہ wrong reason آپ کو میڈیا ویسٹرن جو آپ کا سافٹ پاور نہیں ہے, لیکن آپ کی جو ایکچوئل ریئل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, you have done pretty well. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ابھی بھی ایجنڈا میں کشمیر کا ہونا آپ کی سکسیس ہے, ورنہ انڈیا جب سے اسپائر کر رہا تھا. لیکن وہ سکسیس کا فائدہ کیا ہے کہ جو کرنا تھا وہ کر لیا, نہیں, جو انہوں نے کرنا تھا ابھی نہیں کیا, وہ ان کا تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, لیکن کس حد تک کر سکیں گے یہ وقت بتائے گا, کیونکہ اس طرح کا زد و قیام زیادہ دیر چلتا نہیں ہے, پائیداری نہیں ہو سکتی ہے. ان کی جدوجہد کو جاتا ہے, کشمیریوں کو جاتا ہے, اور آپ کی جو ہے وہ ہم آج کشمیر کی بحث نہیں کرتے, وہ پھر انشاءاللہ کسی بات نہیں کرتے. لیکن جو یہ الائنسز دیکھیے, کوڈ, اب آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کی جو پہلے کرٹیسزم ہوتا تھا جب آپ کے آغاز ہوا, انڈیپینڈنس ہوئی, کہ آپ جی ویسٹ کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے تھے, وہ بھی ایک ایلیگیشن ہے جس کو ہم جنہوں نے پریکٹس کیا وی کین گیو گڈ آنسرز ٹو دیٹ, بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈبیٹ. اب آپ کا ریئلسٹک اپروچ ہے کہ آپ کے نزدیک کون ہے. چائنا آپ کا نزدیک ترین ہے, اینڈ یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, بیکاز چائنا از کمنگ اپ. کوڈ کا حصہ بننے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ دیٹ از این اینٹی چائنا آرگنائزیشن جن کا اپنا کوئی دم نہیں ہے. کوڈ کا آغاز کیسے ہوا کہ پرائم منسٹر ایبے نے 2017 میں سوچا بھائی کچھ ہونا چاہیے, پھر انہوں نے سوچا اچھا مل کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ ڈورمنٹ ہو گیا, پھر وہ ریوائیو ہو گیا. ان میں سے کسی کا ابھی جو ہے موڈ ایکٹیو کوئی نہیں ہے, بیکاز آسٹریلیا, لیکن انڈیا از ٹیکنگ فل ایڈوانٹیج آف دیٹ. they try to take, but AUKUS میں انہیں شامل نہیں کیا گیا.
سو دیٹ آلسو انڈیا کی بھی اصلیت انڈیا کو پتہ ہونی چاہیے بیکاز ان کو آکس میں شامل نہیں کیا گیا. بٹ اگر انڈیا کو آفر کرتے محمد علی تو آکس میں وہ جوائن کرتا؟ آفر کیوں کرتے, وہ انہوں نے یہی تو اسی لیے تو نہیں کیا. دیکھیں میں کوئکلی اس پہ کامنٹ کروں کیونکہ تھوڑا بہت نیوکلیئر سے ڈیل کرنے کا ٹائم تھوڑا ہمارے پاس جلدی کیجیے. میں کوئکلی صرف بتاؤں, دیکھیں انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور ان کو بلینک چیک ملا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو 22 ریئیکٹرز انڈیا میں چل رہے ہیں وہ سارے رشین اوریجن کے ہیں, اینڈ دے ہیو ناٹ they have resisted the temptation to become dependent on American technology. So اگر وہ کریں گے بھی تو شاید اچھا وہ فرینچ کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں, اور ابھی بھی فیوچر میں انڈیا کے پلانز ہیں کہ وہ رشیا سے ہی ریئیکٹر ٹیکنالوجی لے گا. ایک تو یہ والا اسپیکٹ ہے. دوسرا ایک اسپیکٹ جو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیا, ویری کوئکلی میں ہائی لائٹ کروں, جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں. ہم نے بہت اچھا کام کیا, بہت ریسورس کنسٹرینٹ اور بڑے چیلنجز میں ہماری ڈپلومیسی بہت زبردست ہے, لیکن ایک جو چیلنج ہے وہ برکس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. برکس بہت کوئکلی ایمرج کر رہا ہے ایک آلٹرنیٹیو پاور سینٹر, جس کی امریکہ میں بھی تشویش پائی جاتی ہے, انڈیا بھی اس کا ممبر ہے, اور وہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز لائک سعودی عرب کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. آلموسٹ 16 کنٹریز آر وائنگ ٹو بیکم ممبرز. اور اگر انڈیا why not SCO? Why SCO is not a problem? Why BRICS? نہیں دیکھیں, SCO تو ایک ریجنل مطلب الائنس ایک ہے, ایک ریجنل ہے اور وہ سیکیورٹی ہے. برکس ایک اکنامک سسٹم ہے. امریکہ کو جو چیلنج ہے وہ لانگ ٹرم اور ٹرولی ان اسٹریٹجک ٹرم وہ اکنامک چیلنج سے ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنتا ہے, 15-16 ملک اس کے فیوچر میں اگر ممبر بن جاتے ہیں جو ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی پہ چلتے ہیں, تو ڈالر ایز اے ڈومیننٹ ورلڈ کرنسی کی ویلیو اگر کم ہو جاتی ہے تو یہ ایک ہیوج چیلنج فار دا امریکن ویلتھ کو ہوگا, امریکن کرنسی کو ہوگا. تو یہ اس کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تشویش کی بات ہے, جس میں ہمیں جتنا India has opposed inclusion of Saudi Arabia. Exactly. تو I think this we should use it as an opportunity, کیونکہ اب ہم عرب اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ایک سولیڈیرٹی کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے اکنامک ہم ایک انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایک لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں 75 سال میں ہماری جو اندازے یعنی کہ ریاست چلانے کے جو امور رہے ہیں اس میں ہم نے ایکسٹرنل ہم نے بہت ڈیپینڈ کیا ہے, اور میں بلیم نہیں کرتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو ہماری قیادت ہے اس میں یہ سارٹ آف میچیورٹی اور ریئلسٹک انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ سارے ہم ایکسٹرنل سولوشنز نہیں ڈھونڈ سکتے انٹرنل پرابلمس کے لیے. ہمیں اپنے زور بازو پہ, اپنے ہیومن ریسورس کے اسکل پہ اور اپنے نیچرل ریسورسز کو ویلتھ اور انفلوئنس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے. میں ان سے متفق ہوں کہ فارن پالیسی ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی ہے. آپ کس حد تک مطلب کر سکتے ہیں جب آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے فریجائل ہے, آپ کی اکانومی بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہے, آپ کا سوشل فیبرک اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ فارن پالیسی کی بات تبھی کر سکتے ہیں. دیکھیں چائنا نے اپنے آپ کو کلوز کر لیا تھا جب وہ اپنے آپ کو ریبلڈ کر رہا تھا, اور جب وہ ریبلڈ ہو گئے تب انہوں نے اپنے آپ کے دروازے. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ نائلہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ فارن پالیسی کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بھی آپ کو ایڈ آتی ہے ود اسٹرنگز آتی ہے. نہیں لیکن کیوں, اور آپ کے جو ہے وہ پھر اتنے ٹائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو انڈیپینڈنس آف تھاٹ اینڈ آپ کے کلچرل نارمس پہ افیکٹ کرتا ہے وہ. سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم تھوڑا انٹروسپیکشن کریں اور پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں. آپ اپنے گھر کو سنبھالیں گے, اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کریں گے تو مہمان آ کے بیٹھیں گے. آپ مجھے سچی بتائیے, کیونکہ آپ 35-36 سال ڈپلومیٹک سروس میں رہی ہیں. پاکستان کا ایمفیسس ہمارے فارن آفس میں کبھی صحیح معنوں میں ایک سسٹینڈ طریقے سے ہم نے کبھی اکنامک ڈپلومیسی کی ہے؟ دیکھیے اکنامک ڈپلومیسی تو آپ کرتے رہے ہیں ایز امبیسڈرز. یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ, آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ, یس وی ہیو بین ڈوئنگ مور دین اینی ون ایلس. اچھا, لیکن میں یہ کہوں گی بڑی بائزڈ ہیں ٹو فارن سروس آف پاکستان obviously, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے اپنی فارن پالیسی جو ہے اس کو اسرٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کا جو ہے بیس اسٹرانگ ہو. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہوں گے, یہ فارمولیشن کس حد تک درست لگتی ہے آپ کو؟
بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک ڈپینڈنس ہے وہ امریکہ پہ ہے اور یورپین یونین پہ ہے. لیکن $6 بلین تو آپ سمجھتی ہیں فارمولیشن ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. اس پہ پھر دوبارہ انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے کیونکہ میں شاید نالر سے اتفاق کر رہا ہوں اس مسئلے پہ. ناظرین، آج کی ہماری ہلکی پھلکی ڈسکشن ممکن ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو، لیکن بہت سے ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے اور کھل کے بات ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے شب 10 بجے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.